پچھلا سال آنے والے سال کے مقابلے میں ہلکا ہو جاتا ہے اور آنے والا سال پچھلے والے سال کو دبا دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ابھی بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ اگر یہ سارے منظم سے ہو کر کے بیٹھ جائیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ چاروں کونے بالکل ایسے برابر ہو گئے۔ دیکھو کسان اپنے کھیت کو دیکھ کر اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کا کھیت چاروں طرف سے برابر بھرا ہوا ہو، جیسے آج کل گیہوں کی کھیتی ہے، اور وہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک چاروں کونے برابر اگر کھڑے ہوں تو مہمان بھی اگر کوئی گھر پہ آتا ہے وہ 2-3 گھنٹے کے لیے بھی اگر آ گیا تو وہ کسان یہ سمجھتا ہے کہ کھیت دکھا کے لاؤں تاکہ میری تعریف ہو کہ کیا ٹھکانے بھائی رشتہ دار کی کھیتی کے جواب نہیں۔ اب وہ بہانہ بنا کر کے اسے کھیت پہ لے جاتا ہے ٹہلانے کے لیے، اور اب ظاہر ہے کہ جب کھیتی اچھی کھڑی ہے، گیہوں اور فصل اچھے ہیں، تو وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ بہت کو کون سا بیج ہے بھائی، کیا کیا کھاد ڈالا ہے، تو بڑی تعریف ہوتی ہے، اور رشتہ داروں میں بھی بتاتا ہے کہ بھائی ہمارا رشتہ دار بہت محنتی ہے اور بہت شاندار کھیتی کرنا جانتا ہے، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ ہماری کھیتی دڑیوں کیسے ہوتی ہے۔ دڑیوں نہیں سمجھتے؟ کہیں سے بھر جاوے اور کہیں سے بہت بھاری بھرکم ہو جاوے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہیں کو کڑی کا کھاس زیادہ پڑ گیا اور کہیں کو ایک مٹھی بھی نہیں پڑا ہو، تو اب کوئی کہیں کو بیٹھ جاوے کوئی کہیں کو بیٹھ جاوے تو مزہ سا کمزور پڑ جاوے ہے اس سے، اور یہ بات طے ہے کہ میں کتنا ہی کہہ لوں آپ مانیں گے نہیں انشاءاللہ۔ چلو خیر بیٹھے رہو، میں چاہتا ہوں کہ بھائی دھیان سے سنیں، چاہے کوئی کھڑا سنے یا پڑا سنے، اس سے کوئی مطلب نہیں، کھڑے رہو یا پڑے رہو لیکن سنو دھیان سے، آپس میں بات چیت نہ کریں، اور تھوڑی سی دیر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے تھوڑا سا آواز پر دباؤ بنا ہوا ہے، میں تھوڑی دیر ہمارے محترم ہم سب کے بڑے حضرت مولانا نفیس احمد صاحب مدد اللہ العالی ان کا بیان ہوگا، اور پھر حضرت مولانا راغب صاحب نے کلام فرمایا تھا، حضرت مولانا شکیل احمد صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، پھر پہلے ہو یا بعد میں ہو بہرحال ان بزرگوں کا بیان ہوگا، اور معیاری بیان ہوتا ہے۔ آپ حضرات کو اکٹھا کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوں، 20 سال کے بعد بیان کرنے کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے، بیان کے اعتبار سے میں بڑھاپے کی عمر کو چل رہا ہوں، اس اسٹیج پر، ویسے نہیں اس اسٹیج پر، اللہ کا شکر ہے۔ آج ماحول کے اوپر نظر ڈالو، سب سے بڑی چیز ہے اس وقت میں ماحول پر نظر ڈالنا۔ دیکھو اس سے بھی پہلے ایک بات اور دیکھیے، ماشاءاللہ بہت مبارک ہو، علم کے اعتبار سے لڑکیوں کا بچیوں کا آج کے دور میں کمپٹیشن لڑکوں کے مقابلے ایسا لگ رہا ہے کہ لڑکیوں نے لڑکوں کو ہرا دیا۔ دیکھو سمجھنا میں کیا کہہ رہا ہوں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ لڑکیوں نے تعلیم میں لڑکوں کو ہرا دیا، پولیس میں لڑکیاں، پارلیمنٹ میں لڑکیاں، بہت سی پارلیمنٹوں میں اسپیکر لڑکیاں، پائلٹ لڑکیاں، فوج میں لڑکیاں، سائنس میں لڑکیاں، کون سا ایسا میدان ہے جہاں یہ لڑکیاں آگے نہ بڑھ رہی ہوں؟ یہاں تک کہ مولوی بننے میں لڑکوں سے بھی آگے لڑکیاں، کتنے ہی مدرسے ایسے ہیں جہاں لڑکوں کا نام و نشان نہیں، لڑکی مولوی بن رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا لڑکیوں نے لڑکوں کو ہرا دیا۔ کیوں مول صاحب نہ ایسا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں بھائی؟ معلوم یہ ہوا کہ لڑکیاں ماشاءاللہ تعلیم میں آگے بڑھ رہی ہیں، اس سلسلے میں لڑکوں کو فکر مند ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر کے ہمارے مرتبے بالکل ختم ہو جائیں، نام و نشان ہی مٹ جائیں، اور قیامت کی نشانیاں جب شروع ہوتی ہیں تو زیر زبر اور زبر زیر بنتا چلا جاتا ہے آٹومیٹک۔
عالمہ لڑکیوں سے میری ایک درخواست ہوگی، خدا کے واسطے جب وہ اجتماع کیا کریں تو اپنے مائکوں کی آواز اتنی بلند نہ کریں کہ جس سے ان کی آواز کو گلیوں میں چلنے والے مرد حضرات بھی سنیں۔ یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ بہت صاف سی بات نکل جاوے میرے منہ سے، اور یہی مجھ میں کمی ہے۔ قرآن کریم کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، لڑکیوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، اور اس سے پہلی آیت میں مردوں کے لیے فرمایا تھا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی آپ ان مرد ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ نظریں نیچی رکھا کریں۔ کیا جی؟ نظریں نیچی رکھا کریں، یعنی غیر محرم عورتوں کے اوپر اپنی نظریں نہ ڈالا کریں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، پیشاب گاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے ایک پاکیزگی کی چیز ہے، بہت پاکیزگی کی چیز ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ مردوں کے لیے آرڈر آیا کہ نگاہیں نیچی رکھیں، کسی غیر محرم پہ نہ ڈالیں، اور اپنی خواہش نفس پر کنٹرول کریں۔ پھر عورتوں کے لیے اللہ رب العزت نے بہت لمبی آیت ارشاد فرمائی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے نبی آپ مومنین مومنات ایمان لانے والی عورتوں سے کہہ دیجئے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور مستورات یہ آواز سن رہی ہو بہت دھیان سے سنیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومنات سے کہیے، ایمان والی عورتوں سے کہیے نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، خواہشات نفس کی حفاظت کیا کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں، اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں، یہی رک کر کے میں آگے بڑھوں، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں شادی بیاہوں میں منڈپوں میں نئے کپڑے پہنا سلوا کر، نیا جوڑا خریدوا کر، مرد کی سیلری ہو یا نہ ہو، مرد کی کمائی ہو یا نہ ہو، اسے نئے جوڑے چاہیے، 2,000 ہزار کے جوڑے۔ مرد 500 روپے میں سلائی سمیت کام چلا لیتا ہے، مگر عورتوں کو 2,000 ہزار روپے کا جوڑا چاہیے، ساتھ زیور چاہیے، سارا نظام نیا چاہیے۔ مرد ایک جوڑے کو 5 سال تک چلا لیتا ہے۔ عورتوں کو، ہماری بہنوں کو، مستورات کو، بیٹیوں کو ہر الگ الگ شادیوں میں نیا جوڑا چاہیے۔ مرد چاہے گروی رکھ کر کے لا کے دے، مگر اسے نیا جوڑا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے، کمپنیوں نے بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیا کہ عورتیں نئے کپڑوں کی رسیاں ہوتی ہیں، اسے 1 سال نہیں ہوتا کہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور کہنی جی اب نہیں چل رہا، یہ اجی کہاں چل رہا، پرانا ہو گیا۔ یہ تو نئے نئے نام، میرے اور آپ کے کپڑوں کے نئے نام نہیں آئیں گے، مگر مستورات کے کپڑوں کے نئے نام رکھ کر کے آئیں گے۔ صاحب اس سال یہ آیا ہے، شادیوں میں، بیاہوں میں پردہ برائے نام۔ میں گاؤں میں بیٹھ کر کے یہ باتیں کر رہا ہوں، کسی شہر میں نہیں۔ گاؤں والوں میں حیا زیادہ ہوتی ہے، گاؤں والوں میں اخلاص بہت زیادہ ہوتا ہے، تہذیب بہت معیاری ہوتی ہے۔ شہری تہذیب تو مختلف لوگوں کے ملنے سے بگڑ جاتی ہے، مگر گاؤں کی تہذیب الحمدللہ محفوظ رہتی ہے۔ گاؤں کے اندر حیا اور شرم بھی محفوظ رہتی ہے۔ اب گاؤں کے اندر بھی تھوڑا تھوڑا شہروں کا اثر آنے لگ گیا، اور صاحب شادیاں کریں گے تو پہلی تباہی
کہ وہاں شادی سے پہلے، نکاح سے ایک دن پہلے دعوت کریں گے جسے منڈھا کہا جاتا ہے، شرعاً اسلامی، اسلام کے خلاف ہے منڈھا، اسلام سے تعلق نہیں رکھتا ہے منڈھا، غیر اسلامی رسم ہے جسے ہم نے اختیار کیا ہے۔ کاش کے اسی کھانے کو ایک دن کے بعد دے دیتا تو ولیمہ کہلاتا۔ ولیمہ سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے، نبی سے ثابت ہے، اور جو چیز نبی سے ثابت ہوتی ہے خیر اسی میں ہوتی ہے، جو چیز نبی سے ثابت نہیں اس میں خیر کہیں دور دور تک بھی نہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیے منڈھا چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ پتہ نہیں چلتا یا نہیں چلتا، تو چلتا ہے تو ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے۔ اور منڈھے کو ہم ضروری سمجھتے ہیں باقاعدہ؟ نہیں صاحب، منڈھے کی روٹی تو ضرور دیں گے۔ ایک جگہ شادی ہو رہی تھی، میں نے ان کو، رشتہ دار تھے، ان کو سمجھایا کہ بھائی ایک دن تم نے ولیمہ دینا یا نہیں دینا؟ انہوں نے کہا جی کہاں انتظام ولیمے کا؟ تو میں نے کہا نہیں، منڈھا تو دیکھو جی ضرور دینا پڑے گا، منڈھا تو دیکھو ضرور دینا پڑے گا۔ میں نے کہا اسی کو روک کر کے اگلے دن دے دیو، تم یہی ولیمہ بن جائے گا۔ نہیں مانے۔ مجھے رپورٹ ملی ہے، میں تو شریک نہیں ہوا، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے منڈھا دیا ہے، ولیمہ نہیں کیا ہے۔ ولیمہ واجب نہیں ہے، اگر کر لے تو ثواب ملے گا، نہ کرے تو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن منڈھا ولیمے کو ختم کرنے کے لیے باضابطہ طریقے پر ایک رسم ہے، جہاں سنت کا مقابلہ منڈھے سے ہوگا وہاں سنت جاتی رہے گی۔ تو ایک تو غلطی ہمارے یہاں یہ ہو رہی ہے کہ ہم ایک دن پہلے کھانا کھلاتے ہیں، کہنے لگے جی پھر رشتہ دار آنے کے نہیں، کیوں نہیں آنے کے؟ جسے آپ سے تعلق ہوگا وہ آئے گا۔ اجی بہت سے رشتہ دار اعتراض کر جائیں گے، لو صاحب ہمیں پہلے بلایا نہیں۔ یاد رکھیے یہ شیطانی وساوس ہیں، اگر آپ سنت پر عمل کرنے کے لیے مخلص ہوں گے انشاءاللہ آپ کا رشتہ دار آپ کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر توفیق ڈالے گا اور وہ آپ کی مخالفت نہیں کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ سنت پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ بتائیے آپ تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ یعنی آپ منڈھے کی رسم کو ختم کرنے کی کوشش کر لیں گے؟ کر سکتے ہیں نا؟ کوئی یہاں جو اہل محفل بیٹھے ہوئے بس وہ بتا دے مجھے کہ انہیں تو منڈھے کو ختم کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بھائی آپ کو اعتراض نہیں ہے نا؟ آپ کو اگر اعتراض نہیں ہوا انشاءاللہ پورے گاؤں کو اعتراض نہیں ہوگا اور تمام رشتہ داروں کو اعتراض نہیں ہوگا۔ شرط یہ کہ آپ سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ لوگوں کی اگر یوں کہتے ہیں مجبوری ہے، ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے الحمدللہ۔ ہم لوگوں کی مخلوق نہیں، ہم خدا کی مخلوق ہیں۔ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی مخلوق ہیں، ہم رسول کے امتی ہیں، کسی کے امتی نہیں ہیں، ہم تو رسول کے امتی ہیں۔ ہمیں قرآن کا پیغام ملا ہے، ہم قرآن کے پیغام کے پابند ہیں۔ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے ہم کسی کے سامنے دباؤ مانے یا جھکیں گے تو صرف اللہ کے سامنے جھکیں گے۔ کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کی سنت کے خلاف کریں۔ ہم تو مجبور ہیں اللہ کے سامنے، ہم تو مجبور ہیں رسول اللہ کے سامنے، ہم تو مجبور ہیں قرآن کے سامنے۔ کیا ہماری زبان پر یہ جملے نہیں آ سکتے؟ ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم مجبور ہیں اللہ کے سامنے۔ موت کے بعد کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے پہلی بات، تنہا آئے ہیں، کچھ دن آپس میں رہ لیں گے، تنہا جائیں گے، تنہا حساب دیا جائے گا، اپنے کیے کا خود بھگتنا پڑے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب قیامت کا بگل بجے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، آپسی رشتے ختم ہو جائیں گے۔ جی ہاں جناب والا،
कुछ वक्त ऐसा भी आएगा कि बाप बेटे का नहीं होगा, मैं नहीं, रब कहता है, कुरान कहता है, यौमा यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही, उस दिन आदमी अपने भाई से दूर भागेगा, व उम्मिही व अबीही, माँ और बाप से दूर भागेगा, व साहिबतिही व बनीही, और बीवी और औलाद से दूर भागेगा। वो दिन याद कीजिए कि मौत के बाद जब रब दोबारा क़यामत में जिंदा करेगा, हमारे ये सारे रिश्ते कोई काम नहीं आएगा, काम आएंगे तो अपने आमाल आएंगे। अब बताइए क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होने के लिए क्या तैयारी है? बोलो बोलो, क्या तैयारी है? खुदा का दरबार, हमारी पेशी, आमाल बोले जा रहे हैं, फरिश्ते आमाल पेश कर रहे हैं, जो लिखा है पूरी जिंदगी, हमारी पूरी कारकर्दगी वो सामने आ गई, रजिस्टर के रजिस्टर आ गए, और उन रजिस्टरों में गुनाह है। इंसान खौफ के मारे थर थराएगा और ये कहेगा क्या हुआ, इसमें तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो मेरी जिंदगी में हो और इसमें लिखी न गई हो। उस दिन रब कहेगा कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज खुद तू अपना हिसाब ले ले, काफी है तो पढ़े लिखे हो जाएंगे, सब अरबी जानने वाले होंगे और अपने नामाए अमल को खुद पढ़ रहे होंगे। यहां तो करके भूल जाते हैं जी, मगर रब कहता है अहसाहुल्लाहु व नसूहु, अल्लाह ने महफूज कर लिया, लोग करके भूल गए। अब हमने करके अगर भुला दिया, अल्लाह ने तो सब कुछ याद है, अल्लाह को फरिश्तों ने लिख लिया, पूरा नामे अमल तैयार हो गया, क़यामत के दिन वो हमारे सामने आ जाएगा। अब वो भाई, वो रिश्तेदार, वो बाप, वो माँ, वो ताल्लुकदार, वो दोस्त, कोई काम नहीं आएगा जिसकी बुनियाद पर हमने गुनाह किया होगा, हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए आज इस वक्त में हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम जो रस्में दुनिया में जारी हो रही हैं, हमारे घरों में चल रही हैं, हम उन रस्मों से अलग होने की कोशिश करें। खास तौर से शादी ब्याहों में बहुत रस्में चल रही हैं। अभी अभी की बात है, मैं इस उन्वान पर क्यों बोलना शुरू किया है, मैं किसी का पाबंद नहीं हूं कि मुझे किसी ने कहा हो कि इस उन्वान पर बोलना, मगर मैंने खुद बोला। इसी गांव में अभी कुछ देर पहले की बात है, मैं नहीं जानता कि मंडा है कि बिया, शादी है कि बर्बादी, मुझे नहीं पता। चंद मिनट पहले की बात है, लगातार 2 राउंड आतिशबाजी के जारी होते हैं, लगातार। जानते हैं आज मदरसे में जलसा है, आज दीनी महफिल है, पूरे गांव के अंदर एक हंगामा है कि दीनी जलसा हो रहा है, मगर वो जालिम आज भी राउंड बाकायदा आतिशबाजी के जारी कर रहे हैं। मैं उन्हें जालिम न कहूं तो क्या कहूं, इसलिए कि वो अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं, गुनाह कमा रहे हैं, अल्लाह का गजब अपने सर ले रहे हैं। कम अज कम आज तो शर्मा जाते हैं, कम अज कम आज तो शर्मा जाते, आज तो हमारे गांव में मेहमान भी हैं। मुझे 22 साल हो गए यहां आते हुए, मुझे इतना हक है कि मैं सख्त लहजे में आपसे मुखातब हूं। क्या मुसीबत आ गई? अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद, क्या पूरे गांव में कोई उस घराने को समझाने वाला नहीं था कि तुम क्या कर रहे हो, क्या असर पड़ेगा इन लोगों के ऊपर जो बाहर से आने वाले हैं? कि राधरे में ऐसे लोग भी रहते हैं कि जलसा भी है और सर पे आतिशबाजी हो रही है, और ऐसे अजीब और गरीब ढटेलपन से पेश आने वाले लोग हैं कि साहब कोई किसी की मानने को तैयार नहीं, क्या असर पड़ेगा? इसलिए मैंने कहा था राधना और आगरा, बात समझ में आई कि नहीं? इससे बचने की कोशिश करें। जब कोई इस तरह की, और देखो बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं एक जगह गया जलसे में, जलसा वहां दादरी एक जगह है, दादरी, मौलाना दादरी में, इधर सिकंदराबाद से आगे गाजियाबाद रोड पे दादरी हम गए, इस्लाही मुआशरा का जलसा था।
مجھے وہاں بلایا تھا مقرر کی حیثیت سے، تو وہاں معلوم ہوا کہ تمام ائمہ کرام نے اتفاق کیا ہے اور دادری کے جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں ان سب کو جمع کیا اور میٹنگ کی کہ اگر کہیں پر شادیوں میں ڈی جے باجے کھڑے ہو کے کھانا، غیر شرعی ناجائز اور حرام رسوم، ناچ گانا، اگر ایسی چیز ہوگی ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ یہ طے ہو گیا اور اس کو سمجھائیں گے کہ وہ رکے۔ الحمدللہ آہستہ آہستہ، ایک دم تو نہیں ہو سکتی ہے کوئی بھی چیز، وجود میں نہیں ہے، البتہ آہستہ آہستہ لوگوں میں احساس بڑھا اور لوگوں نے اسے تسلیم کیا، اور آج دادری کے اندر بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مسلمانوں میں ڈی جے کا رواج مکمل ختم ہو چکا ہے اور سب نے اس کو تسلیم کیا۔ اور انہوں نے خوشی کی بات یہ بھی بتائی کہ اس حفظ کی وجہ سے کہ تو بہت اچھی چیز ہے، بڑا خرچ بھی بچا، امن بھی آیا، ڈی جے بج رہے ہیں، بد امنی آ رہی ہے، شیطان ناچ رہا ہے اور آتش بازی ہو رہی ہے، آوازیں ہو رہی ہیں سلسلہ وار، اس طرح جیسا کہ بم بلاسٹ ہو رہے ہوں اس طرح۔ تو اس میں غیر مسلموں نے بھی، بہت سارے غیر مسلموں نے بھی اسے اپنایا ہے۔ جب اسلام اپنا اصل چہرہ پیش کرتا ہے یقیناً اسے دوسرے لوگ بھی پسند کرتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ رادنے والے اگر اس پہ عمل کرنے لگے تو خرچہ بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ ابھی معلوم ہوا تھا ایک جگہ آتش بازی صرف منڈپ طے ہوا، میں نام نہیں لوں گا کہاں کا، کس برادری کا، کس جگہ کا، البتہ یہ پتہ چلا اور بہت وثوق کے ساتھ پتہ چلا کہ 6 لاکھ روپے کی صرف آتش بازیاں تھی۔ اب پتہ نہیں وہ چاندی بھرے ہوئے تھے کہ سونے بھرے ہوئے تھے۔ ایک جگہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے ایک منڈپ بک کیا، اس میں نہ جانے کتنے آئٹم تھے، معلوم ہوا کہ 100 سے زیادہ آئٹم تھے۔ اس میں ایک کافی 20-30 روپے کی ہوتی ہے، 15 روپے کی ہوتی ہے، کافی ہے، اس پہ ایک تصویر تھی، تصویر، وہ کوئی ٹائٹل ہے، مونوگرام ہے، کچھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اصل اس کی قیمت 500 روپے کی صرف ایک کافی استعمال ہوئی، 500 روپے کی۔ آپ بتائیے ایمانداری سے، جن گھروں میں لڑکیاں جوان بیٹھی ہیں ان کے باپ کا انتظام نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر سکے، مجبور ہیں برادرانہ رسم و رواج کی وجہ سے، حالانکہ رسم سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یوں فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے ہمت رکھتا ہے شادی کی وہ شادی کرے، فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ وہ نگاہوں کے جھکنے کا ذریعہ، وأحسن للفرج، اور خواہش نفس پر کنٹرول کا ذریعہ ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو آدمی ہمت نہیں رکھتا شادی کی تو وہ روزے رکھے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، روزے رکھے۔ کیوں روزے کیوں رکھے گی؟ اس کا فائدہ فرمایا فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، روزے خواہش نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے ڈھال ہے۔ حدیث پاک نے صاف کیا، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں، نوجوانوں، خاص طور سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کا باپ، آپ کی اماں، آپ کا بڑا بھائی، آپ کی بڑی بہن، آپ کے بڑے بہنوئی، آپ کے رشتہ دار، یار، دوست و احباب آپ کے کام نہیں آئیں گے، کل قیامت میں سوال آپ سے ہوگا۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جوان کو مخاطب کر کے فرمایا یا معشر الشباب، او جوانوں، تو یہاں نہ ماں کو مخاطب بنایا، نہ باپ کو، نہ رشتہ داروں کو، بلکہ جو شادی کے قابل جوان ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہی کی طرف ارشاد فرمایا، او جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، شادی کی ہمت ہے تو کرو۔ ہمت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے سارے اخراجات برداشت کرنے کی ہمت ہو۔ پہلی چیز ہے مہر، اسے کھانے کے لیے دینا، رہنے کو مکان دینا، پہننے کو کپڑے دینا۔ سنیں اچھی طرح، روٹی، کپڑا اور مکان اور مہر،
ان چیزوں کی، اور ایک رہا مسئلہ کے جوان، وہ ایک دوسرا مسئلہ، وہ تو ہے ہی اصل، لیکن یہ اسباب کے درجے کی چیزیں آپ کو اگر شادی کرنی ہے تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہمت ہے تو کر، ہاتھ آگے بڑھا، اور ہمت کا مطلب یہ ہے کہ تیری ذمہ داری ہوگی کہ تو بیوی کو مہر بھی دے گا، کھانے کو بھی دے گا، پہننے کو بھی دے گا، رہنے کو مکان بھی دے گا، تو پھر ہاتھ بڑھا اور شادی کرنے کے لیے تیار ہو، اور اگر تیرے بس کا یہ کام نہیں ہے تو پیچھے ہٹ، اپنی خواہش کو مارنے کے لیے روزے رکھنے کی کوشش کرتا رہے، اللہ تجھے گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان۔ یہاں کہیں بھی جہیز، منڈپ، کہیں بھی اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ پتہ نہیں کہ ظالم نے رواج مرتب کر کے امت کے اندر پیش کر دیا ہے، اللہ جانے وہ جانے جس نے یہ رواج چلایا، لیکن آج تو بہرحال امت رواج پر چل پڑی، روایتوں پر نہیں، حدیثوں پر نہیں، قرآن پر نہیں، اللہ کے دین پر نہیں، رسول کے طریقے پر نہیں، بس رواج۔ اجی آج تو ایسے ہو رہا ہے، اجی اب تو یوں چل رہا ہے، بس اب تو اس پر چل پڑے۔ اب دیکھیے لال خط آتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، ایک اطلاع نامہ ہے۔ آج ڈیجیٹل دور ہے، آپ چاہیں آگے بڑھیے، ترقی کر رہی ہے دنیا تو ترقی کیجئے، آپ ٹیلی فون کے ذریعے میسج بھیجئے، آپ موبائل کے ذریعے میسج بھیجئے، آپ فون کر کے اطلاع دیں کہ ہمارے یہاں یہ تاریخ طے ہو رہی ہے، مشورہ ٹیلی فون پر کریں اور طے کریں، مناسب طور سے ٹیلی فون پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ موبائل نہیں کوئی جا کے کہہ سکتا ہے، مگر رسم عجیب و غریب، ایک ایک رسم کو کیسے اکھاڑا جائے کہ وہ تو زمین کے تہوں تک پہنچ گئی ہے، دلوں کے اندر تک گھس گئی ہے۔ صرف ایک چٹھی لینے کے لیے، ایک اطلاع نامہ لینے کے لیے، ایک لال خط لینے کے لیے منڈپ سجائے جا رہے ہیں، کئی کھانے بنائے جا رہے ہیں، کئی سو لوگوں کی دعوتیں ہو رہی ہیں، کئی لاکھ روپے اس میں خرچ ہو رہے ہیں، ابھی چٹھی دی جا رہی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھیے، ایک بچی کے بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی میں نے سنا ہے، ابھی کی بات ہے، مغرب سے کچھ پہلے ہاپڑ میں ہی سنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دولت اللہ نے دی ہے، چند کھوڑیاں دے دی ہے، جو کل تک نیکر پہنتا، لنگوٹ باندھتا تھا، جس کے بڑے بیچارے پریشان حال دو ٹائم فاقے کر کے گزر گئے، آج رب نے اسے 2 پیسے دے دیے، وہ زمین سے اوپر اڑ رہا ہے۔ اس نے کہا بیٹی کے بیٹا ہوا ہے، اس کے لیے چھوچک، رو اللہ جانے کیا ہے یہ لفظ چھوچک، یہ بولتے ہیں کہ اس کو دینے کے لیے مرسڈیز یا فارچونر دے رہا ہے، بہت سارا مال دے رہا ہے۔ اس سے یہ چاہیے کہ وہ غریبوں کی بیٹیوں کا کیا ہوگا، ان کے دلوں کے اوپر آرے چلتے ہیں، نشتر چلتے ہیں، وہ آہیں نکلتی ہیں، اور پلہ اٹھا کے، دامن اٹھا کے اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہیں، اور میرے باپ کے پاس تو نہیں، ظالموں تم نے ہم غریبوں کو ستایا ہے۔ حرص میں مبتلا ہو گئے لوگ بہت آگے بڑھ گئے، اور جب چند مالداروں نے امیری کے زوم میں، امیری کے تکبر میں، امیری کا بھوت ان پر سوار ہوا اور انہوں نے رسمیں ایجاد کر ڈالی، تو لوگوں کو حرص آنی شروع ہوئے۔ معاشرے کی تباہی کے ذمہ دار یہ مالدار گھرانے ہیں اور یہ امیر لوگ ہیں۔ میں بہت کھل کر کے امیروں کے اوپر معاشرے کی تباہی کی ذمہ داری ڈالتا ہوں، میں یہ فرضی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ پھر غریبوں کو حرص ہوتی چلی جا رہی ہے صاحب کہ آج کل تو جی یہ چل رہا ہے، اب عید کا موقع آ رہا ہے۔ سنو، مجھے لگتا ہے شاید میں نے یہ مسئلہ اس سے پہلے واضح کیا ہوگا، نہیں تو پھر میں آج تھوڑا اشارہ دے رہا ہوں۔ یہ ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ذرا دھیان سے سنیں اور ناراض مت ہونا کہ مولوی صاحب ہماری عیدی کی مخالفت کر رہا ہے۔ عیدی کی مخالفت نہیں کر رہا، قسم خدا کی، کوئی سی قسم لے لو، میں عیدی کی مخالفت نہیں کر رہا، میں عیدی کی حمایت کر رہا ہوں۔ لوگوں خوب عیدی دو۔ دیکھو کیسی بات سنائی ہم نے تمہیں، جو تمہیں یہ کہے کہ عیدی دینا جائز نہیں ہے اسے ہمارے سامنے لاؤ، خوب عیدی دو، آگے بڑھ چڑھ کر کے عیدی دو،
یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیا الٹا مسئلہ بتانے لگ گیا. لیکن حقدار کو تو دیکھیں یہ آئی ہے بات. عیدی کا ایک معنی ہے عید کے موقع پر کمزور کو عید منانے کی صلاحیت عطا کرنا. کیا مطلب؟ کہ اگر عید کے موقع پر ایک غریب ہے، سن لینا عیدی کسے کہتے ہیں. عیدی شریعت میں ہے، اور اسی لیے صدقۃ الفطر، یہ جو فطرہ ہے نا، فطرہ یہ غریبوں کی عیدی تو ہے. جو لوگ غریب ہیں، عید نہیں منا سکتے، عید کا سامان اکٹھا نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کے جوتے چپل اور کپڑے نہیں بنا سکتے، اپنے گھروں میں چولہے جلانے کے قابل نہیں ہیں، ان لوگوں کو، ان غریبوں کو ہدیہ دینا عیدی کہلاتا ہے. اب آ گیا مسئلہ سمجھ میں. اب سنیے، ہمارے یہاں تو یہ ہے باپ بیٹی کو دے گا، بھائی بہن کو دے گا، بھتیجا پھوپھی کو دے گا. یہی تو چلتا ہے یا اس کے علاوہ بھی چلتا ہے؟ باپ زندہ ہے، بیٹی کو دے گا، بھائی زندہ ہے، بہنوں کو دے گا، بھتیجے زندہ ہیں، پھوپھی کو دیں گے. یہ ساری ترتیب یہی تو ہے عیدی کی. حالانکہ اگر حقدار نہیں ہیں، مان لیجئے کہ بھتیجا غریب ہے، پھوپھی امیر ہے، باپ غریب ہے، بیٹی امیر ہے، بھائی غریب ہے، بہن امیر ہے، تو بہن بھائی کو عیدی دے، بیٹی باپ کو عیدی دے، اور پھوپھی بھتیجے کو عیدی دے. اسے عیدی کہا جاتا ہے. یعنی عید منانے کی پوزیشن میں لانے کی کوشش کرے اسے جو عید منانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اسے عیدی کہتے ہیں. آپ کی سمجھ میں آیا ہے نہیں آیا؟ جو عید کے موقع پر عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کے قابل نہیں ہے، اسے عید کی خوشیوں میں شامل کرو اور اسے ہدیہ دو، اسے اس لائق بناؤ. اس کو عیدی کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اب ہمارے یہاں تو صاحب ایک بڑھیا اگر 80-85 سال کی بھی ہو گئی تو وہ بھی اڑ باندھے ہوئے ہیں کہ میری عیدی آنی چاہیے. ارے اماں تجھے تو اللہ نے پوتے پڑ پوتے نواسے نواسیاں سب کچھ دے دیے، اب تو ان بیچاروں کا پیچھا چھوڑ دے. مگر نا جی، اگر عیدی نہیں آئی تو بڑھیا بکھر جائے گی. عید میں بڑا ایسا لگے گا اسے کہ اجڑ گئی. حالانکہ پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، بیٹے بیٹیاں، پورا گھر پریوار بھرا ہوا ہے، دولت ہے، مال ہے، گاڑی ہے، جائیداد ہے. مگر صاحب وہیں سے چاہیے عید کے موقع پر. وہی لائے گا چھوارے، وہی لائے گا سوئی، وہی لائے گا سارے مغزیات اور بادام، تب جا کر کے بوڑھی اماں کی عید منے گی، نہ تو شیر ہی نہیں بنے گی. کیا حال، کیا ہو گیا ہمیں؟ آپ کی عیدی کا مطلب سمجھ میں آ گیا جی؟ کوشش کرو کہ غریبوں کو عید کے موقع پر عید منانے کی پوزیشن میں لاؤ. اس تعاون اور مدد کو عیدی کہا جاتا ہے. کیا رسمیں بنا لی ہم نے؟ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے بیچارہ ابا غریب ہے، 6 لڑکیاں ہیں، 6 کی 6 کو عیدی دے گا، حالانکہ بیچارے پہ کچھ بھی نہیں، رونے لگ گیا. کیا کروں؟ قرضہ لے رہا ہے، مصیبت میں پڑ گیا، لیکن بیٹیوں کو عیدی دے رہا ہے اور بہنوں کو عیدی دے رہا ہے، اور ان بیچاریوں کو ترس نہیں آ رہا ہے اپنے باپ کے اوپر، اپنے بھائی اور بھتیجوں کے اوپر ترس نہیں آ رہا ہے. یہ عجیب رسم چل گئی ہے. میرے بھائی سمجھنے کی کوشش کرو، اسلام کو سمجھو. اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام کا مزاج ہے کمزور کو اٹھانا، اس کی مدد کرنا، اسے آگے بڑھانا، غریب کو آگے بڑھانا. یہ اسلام کا مزاج ہے. اس لیے اسلام کے مزاج کو سمجھو. اب آج کے دور میں ایک چیز اور چل رہی ہے، متفرقات میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں. آج اس وقت میں ہمارے سامنے خاص مسئلہ اور ہے جس نے پورے ملک کو اس کی لپیٹ میں لے لیا، اور میں عام طور سے اس سلسلے میں اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماں کو مخاطب کر رہا ہوں اور اپنے بھائیوں کو بھی مخاطب کر رہا ہوں کہ ایک عجیب و غریب وبا چلی ہے، کئی سالوں سے چل رہی ہے، مگر اب تو تیزی کے ساتھ ہمارے گھروں میں گھس گئی کہ تھوڑا سا ایک سموہ لون کے نام سے چلا ہے چکر. عورتوں کو لون دیا
دیا جا رہا ہے۔ کوئی ایک عورت ایجنٹ بن گئی اور اس نے عورتوں کی تشکیل کی کہ صاحب تمہیں لون مل جائے گا اور سستے سود کے اوپر لون مل جائے گا، 20,000 30,000 25,000 لون مل رہا ہے، عورتوں ہی کو دیا جا رہا ہے۔ کمپنیاں بنی ہوئی ہیں بے ایمانوں کی، وہ آتے ہیں اور ہماری عورتوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، میٹنگیں لیتے ہیں اور پھر باضابطہ لون دیا جاتا ہے۔ وہ لون بعض مرتبہ شوہر کے علم میں آتا ہے اور بعض مرتبہ نہیں آتا۔ اگر شوہر لون اس سے لوا رہا ہے، یعنی شوہر اپنی بیوی کو یا اپنی بیٹی بہن کو لون لینے کی ترغیب دے رہا ہے اور وہ لون لے رہی ہے، تو یہ دیوس پن ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت میں اس وبا میں عموم آتا جا رہا ہے، اس کے نتائج بے انتہا خطرناک نکل رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں آپ تعجب کرو گے اور ہو سکتا ہے مجھے یہ کہے کہ مولانا صاحب خامخواہ مجمع میں الزام نہ لگائیے کسی کے اوپر، کسی کی آبرو پہ ہاتھ مت ڈالیے، مگر میں اتنا کھل کر نہیں کہوں گا جتنا کھلا ہوا مسئلہ اس معاملے میں چل رہا ہے۔ عورتوں سے سود ادا نہیں ہوتا، وہ قسطیں ادا نہیں ہوتی ہیں۔ نہ جانے کتنی عورتیں ایسی ہیں جو مجبور ہو گئی اور مجبوریوں سے انہوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور وہ فائدہ اٹھانے لگ گئے۔ اگر ہم نے اپنے ملک بھر میں معاشرے میں اس کے اوپر نظر نہ کی، بالخصوص پڑھے لکھے لوگوں نے اس کا تعاقب نہ کیا، تو یاد رکھیے پھر ہمارا معاشرہ بدکاریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں اشارہ آپ کو دے دیا ہے، عقل مندوں کو اشارہ کافی ہوتا ہے، اس سے زیادہ مجھ سے وضاحت نہ کرے ورنہ میں تو بہت آگے کی رپورٹ جانتا ہوں۔ اب آپ بتائیے آپ کے پاس اس کا کوئی بدل موجود ہے؟ آپ کے پاس کوئی بدل موجود نہیں ہے اس کا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مجبور ہے، اسے مجبوری میں ایسا قدم اٹھانا پڑ رہا ہے، تو بڑے بڑے دولت مند گاؤں میں آج کل، شہروں میں آج کل ہیں، اور اس وبا سے نمٹنے کا ایک طریقہ بہت آسان ہے۔ ایک مسجد کے علاقے میں مثال کے طور پر 200 گھر آتے ہیں، دوسری مسجد کے علاقے میں 100 گھر آتے ہیں، تیسری مسجد کے علاقے میں 250 گھر آتے ہیں۔ الگ الگ مسجدوں میں محلے کا پورا جو امیر لوگ ہیں وہ مستقل ایک فنڈ بنائیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر گھروں میں غلک رکھیں اور وہ یہ سمجھے کہ ہم رفاہ کے لیے روزانہ اپنی آمدنی میں سے 100 روپے میں سے 1 روپیہ اس غلک میں ڈالیں گے تو 1 روپے میں کوئی غریب نہیں ہوگا، لیکن وہ پورا محلہ کچھ نہ کچھ رقم ضرور جمع کر لے گا۔ یہ امیر لوگ کوئی ایک فنڈ بنائے، کوئی ایک چھوٹا سا گروپ بنائے الگ الگ مسجدوں کے محلے میں، اور اپنے اپنے محلے کی انکوائری کریں۔ جو مجبور اور پریشان حال ہیں، جن کے بس کا کچھ نہیں ہے، ان کی مدد کریں تھوڑی سی، اور جن کو ویسی دوسری مجبوری ہے انہیں قرض دیں، اسی سے پھر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ادا کریں، اور یہ کوئی سودی نہیں بلکہ امدادی قرض ہوگا۔ ایسا نظام اگر ہم مرتب کرنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے اس لعنت سے ہمارا معاشرہ بچ جائے۔ بھائی مولوی حضرات سے درخواست کر رہا ہوں، انشاءاللہ تم قدم بڑھاؤ گے تو سارا مجمع تمہارے پیچھے ہے۔ آپ ہو یا نہیں ہو، اگر اس کا توڑ لایا جائے آپ ساتھ دو گے یا نہیں دو گے؟ پورا مجمع ساتھ دے گا۔ مولانا افتخار صاحب مشورے کرو اپنے، اتنے امام ہیں، سب کی میٹنگ لو۔ انتہائی خطرناک ترین وبا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں اور جہیز پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ناشکود ان پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ جہیز ایک آدمی 10-10 20-20 لاکھ خرچ کر رہا ہے، ان میں سے تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں بھی تو کچھ تو حق ہے نا، کچھ تو چاہیے۔ ادھر اترے، راہ خدا کی طرف آئیں۔ آج کا معاشرے کا ایک ایک فرد اپنی ذمہ داری سمجھے کہ ہم انشاءاللہ اپنی اصلاح کریں گے۔ ہمارا نوجوان، میں اس سے بھی کہتا چلوں کہ نوجوان آج کل ہمارا نشے کی لتوں میں بہت جا رہا ہے۔ اور میرے بھائی، میں بوڑھوں کی بات نہیں کر رہا، میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات نہیں کر رہا،
میں جوان سے مخاطب ہوں، جوان 15 سال سے لے کر 25 سال تک کا جوان، ان 10 سالوں کے اندر بہت کچھ کھو رہا ہے۔ آج منظم طریقے پر ہم اپنے جوان کو محسوس کر رہے ہیں کہ جوان بہت زیادہ نشے کی طرف جا رہا ہے۔ ابتدا گٹکے سے ہوتی ہے، ابتدا رجنی گندھے سے ہوتی ہے، ابتدا دل باغ سے ہوتی ہے، انتہا بہت اوپر جا کر کے رکتی بھی نہیں، پھر نشہ، نشہ ہی نشہ۔ آج تو ہمارا جوان اپنے دوستوں کی شادیوں میں ڈی جے کے سامنے خود ناچ رہا ہے، اور بڑی تعلیم حاصل کرنے والا، کوئی ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، کوئی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، کوئی وکالت پڑھ رہا ہے، کوئی ایم بی اے کر رہا ہے، کوئی ایم کام کر رہا، طرح طرح کے کورس کرنے والے یہ نوجوان اپنے دوستوں کی شادیوں میں گھنٹوں گھنٹوں ڈی جے کے سامنے ناچتے ہیں، بے انتہا خرافات میں مبتلا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ 1 گھنٹہ میرے سامنے کود کر کے دکھائیے، نہیں کود سکیں گے۔ 5 منٹ میں آپ کا تھوک سوکھ جائے گا، حلق سوکھ جائے گا، مگر ڈی جے کے سامنے 1 گھنٹے تک کودنے والا جوان، ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے لگائی نہیں تو پھر 1 گھنٹے تک کیسے کودا؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ اگر اس نے نشہ نہیں کیا تو اتنی دیر تک ڈی جے کے سامنے کیسے کودا؟ اور ہم تو آپ کو بہت دور تک کی بتا سکتے ہیں، ملا جی ٹھہرے گیا یقیناً، لیکن الحمدللہ معاشرت پر کہیں زیادہ نظر رکھتے ہیں، اور ہمارے سامنے رپورٹیں آتی ہیں تاکہ ہم کچھ کہہ سکیں اس کے اوپر۔ کالجوں میں جانے والے، اسکولوں میں جانے والے ہمارے ہی بچے، ہمارے ہی فرزند، ہمارے ہی بیٹے کالجوں میں، اسکولوں میں، میری اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے، ہمارے یہاں بھی ڈگری کالج ہے قریب میں، وہ بچے میں خود اپنی آنکھوں سے انہیں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا کہ میں آپ کے مجمع میں اسے اپنی زبان پر نہیں لا سکتا۔ نشے کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کہ بیٹا ہاسٹل میں پڑھ رہا ہے، آپ دل کھول کر کے اسے خرچ دے رہے ہو، لیکن سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض، اور جب بعض ہیں تو وہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ میں، اپنے ماحول میں جکڑ لیتے ہیں، اور اس سے ہمارے بچوں کے اندر بہت گراوٹ آتی ہے، انسانیت تباہ ہو رہی ہے، انسانیت ٹوٹ رہی ہے۔ تعلیم تھی سدھار کے لیے، آج تعلیم یافتہ اگر بگڑ جائے گا پھر آپ بتائیے سدھار کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یعنی اگر تعلیم یافتہ ہی اپنا گراف گرا لے، انسانیت اس کے اندر سے نکل جائے، تو پھر یہ بتائیے معاشرے کے اندر سدھار کا ذمہ دار کسے ٹھہرائیں؟ پڑھ لکھ کر کے آگے بڑھ گیا، میں ان مولویوں کے تو بشاروں کی کیا کروں گی؟ ملا جی دال روٹی کے پیسے آپ نے سب نے جمع کر دیے، 4 مرتبہ بشارے کھڑے ہو کے حساب سنا رہے، کھڑے ہو کے ملا جی فلاں 2500 روپے، چودھری فلاں 5000 روپے، فلاں فلاں اتنے، اور آپ کے سامنے پوری فہرست آ گئی، پتہ چلا اتنے پیسے جمع ہو گئے، خرچہ اس سے بھی 1.5 گنا ہو گیا۔ میں ان کی بات نہیں کرتا بیچاروں مسکینوں کی، 100 200 1000 2000 میں کبھی لکھنے میں چوک ہو جائے تو بہت بڑے بے ایمانی، میں بات ان کی کر رہا ہوں جو پڑھ لکھ کر کے تعلیم یافتہ ہو کر کے پھر آگے بڑھے، پارلیمنٹوں تک پہنچ گئے، ادھیکاری بن گئے، کرسی اقتدار تک پہنچ گئے، اور جب وہ قومی گھوٹالے میں نظر آتے ہیں 5000 کروڑ 10,000 کروڑ 20,000 کروڑ، ایسے گھوٹالے، ایسی بدماشیاں، ایسی بے ایمانیاں ان پڑھے لکھوں کی ہوتی ہیں جنہیں قوم نے پڑھایا تھا یہ کہہ کر کہ انسانیت آئے گی، اور یہاں درندگی اور حیوانیت آ رہی ہے، خزانے لٹ گئے، لیکن انسانیت کہاں گئی؟ انسانیت کو تلاش کرو، اللہ انسانیت کی طرف ہمیں لائے، اللہ بے ایمانی سے ہمیں بچائے، اللہ حرام کھانے سے ہمیں بچائے۔ خداوند عالم حرام کھانوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا، یہ طے ہے۔ کیا ہے جی؟ اللہ تعالی حرام کھانے والوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا، اسی لیے بیاج حرام، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں معاشرے میں جو بیاج کھل کر کے لے رہے ہیں، کھل
کے بیاج لے رہے. اور ایک بات سن لو، محاورہ ہے ہمارے علاقوں میں، کہتے ہیں کہ صاحب کچھ تو لوہا کھوٹا کچھ لوہار. بھائی لوہے کا کام کرنے والوں کو لوہار کہتے ہیں. کسی کو برا نہ لگے، میں کسی کو برا ماننے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو ایک محاورے کا ذکر کر رہا ہوں. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی قرضہ دے بھی دے تو جو رو رو کے قرضہ لینے والے ہیں، جب وہ قرض کی ادائیگی کا نمبر آتا ہے منہ پھیر لیتے ہیں. اب آپ ایمانداری سے بتائیے، اگر ہم قرض مانگنے کے لیے کسی کے پاس جائیں اور وہ ہم پہ ترس کھا کے ہمیں قرض دے دے تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم قرض کو مار لیں، یا جس سے قرض لائے ہیں اسے پریشان کریں، یا اس کے قرض کو کوڑیوں میں ادا کریں، یا ہم اسے وقت سے پہلے یک مشت ادا کریں. آپ بتائیے ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ بولو، نہیں بولتے. ایک مشت وقت سے پہلے قرض کی ادائیگی کریں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ اس نے ہم پہ احسان کیا. اور ہمارا حال کیا ہے؟ سب کی تو نہیں کہتا، لیکن زیادہ تر لوگوں کا ہمارا حال یہ ہے کہ قرض لیں گے اور لینے کے بعد پھر ایسا ہو جائے گا جیسے غوطہ مار لیتا مگرمچھ نیچے سمندر میں چلا جاتا ہے. یہ حال ہمارا ہو گیا. اب بتائیے ایمانداری سے کہ جب قرض لینے کے لیے آئے، رو دھو کر کے خوشامد کر کے قرض لیا، دے دیا اس نے. اب ہم نے اگر وقت پر ادا نہیں کیا، آئندہ آپ ہی نہیں کوئی اور بھی لینے کے لیے آئے گا، اور اس کی جیب میں بھی اگر پڑا ہے تو تب بھی نہیں دے گا. وہ یہ کہہ دے گا کہ دام میرے پاس تو ہے نہیں. اچھا، یہ قرضے کا لین دین بہت بڑے ثواب کی بات ہے، لیکن یہ ایسا کیوں ہوا؟ اکثر و بیشتر جان بوجھ کر کے قرض کی ادائیگی کے اندر انسان کوتاہی کرتا ہے. جان بوجھ کر کے کوتاہی. دینے کی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ انتظام کر دے گا. چنانچہ پھر جب کہیں نہیں ملے گا، مجبوری ظاہر کرے گا، تو پھر وہ کہے گا کہ صاحب مجھے کہیں بیاج پہ دلوا دو. اب بیاج کا دروازہ کھولا تو بیاج کا دروازہ، سود کا دروازہ کیوں کھولا؟ حالانکہ سود کے بارے میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی واضح حدیث ہے. آقا نے فرمایا کہ جو آدمی ادنا درجے کا یعنی 1 درہم کے برابر بھی سود کھائے، ایسا ہے جیسے اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا. بہت بڑا گناہ ہے. لیکن پھر بھی آدمی سود لینے پر مجبور ہے. معلوم ہوا قرضہ ادا کرنے میں کوتاہی کی تو قرض دینا لوگوں نے بند کر دیا. جب بند کر دیا تو ضرورت کے موقع پر سود لینا مجبوری سمجھتا ہے اپنی، اور سود کا دروازہ کھل گیا. لوگوں قرضہ ادا کرنا سیکھ لو، انشاءاللہ لوگ قرضہ دینے کو تیار ہیں، کوئی منع نہیں کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ 10 دن کا وعدہ کر کے جاؤ تو 9 دن میں واپس لوٹا دو. بھائی ایمانداری سے بتاؤ، اگر ایسے کریں تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ بیاج سے جان بچے گی کہ نہیں بچے گی؟ سود، شراب، رشوت، طرح طرح کی چیزیں، ڈی جے، باجے، حرام کاریاں، یہاں تک کہ عورتیں بیچاری جن کی ذمہ داری مردوں کے اوپر تھی وہ بھی سود لینے لگ گئی، سود پہ پیسہ لینے لگ. کیا ہو گیا معاشرے کا؟ بچو، اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے. آخر میں یہ بات کہہ کر کے بات ختم کروں. قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو. معاشرے کے اندر اگر خرابیاں آ رہی ہیں تو بڑے آگے بڑھ کر کے اچھے لوگوں کو اسے سدھارنا چاہیے. کوئی کسی پہ ظلم ڈھا رہا ہے، کوئی بولنے والا نہیں، حد ہو گئی. 10 آدمی جا کے اگر اسے پکڑے کہ تیری ہمت کیسے انہیں ظلم کرنے کی، امید ہے کہ ظالم رکے گا. لیکن جب کوئی کہنے والا نہیں تو ظالم کو اور زیادہ آگے بڑھنے کا موقع مل رہا ہے. کوئی کہنے والا ہی نہیں رہا. عجیب آدمی جو ظالم ہے وہ ظلم میں بڑھتا جا رہا، جو مظلوم ہے وہ بیچارہ پستا جا رہا. معاشرے میں کوئی حق کہنے والا رہا ہی نہیں الا ماشاءاللہ اکا دکا. میرے بھائی، جب یہ صورتحال ہوگی تو بہت تباہی آئے گی اور قرب قیامت ہے. ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. سچ پہ قائم رہو، حق پہ قائم رہو تو اللہ کیا کرے گا؟ پھر یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، اچھے اعمال کی توفیق دے گا اور اچھے اعمال کرنے کا ماحول عطا کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا.
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے تو بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بتا رہی ہے سچ بولو، انصاف کی بات کہو، ایمانداری کی بات کہو، حق کی بات کہو، اللہ ہمارے اعمال میں جان پیدا کر دے گا، دلوں کے اندر اچھے اعمال کرنے کی رغبت پیدا کر دے گا اور گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں آفر مل رہا ہے۔ آج کا دور بڑا عجیب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی تھی، اس کا ترجمہ بھی سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن وہ آئے گا کہ مسلمان صرف نام کے باقی رہ جائیں گے، کام کے مسلمان باقی نہیں رہیں گے۔ آپ اور ہم سب غور کر کے دیکھیں اس حدیث کے اوپر کہ ہم نام کے ہیں یا کام کے ہیں۔ اگر کام کے ہیں تو نمازی بھی ہونا ضروری ہے، اگر کام کے ہیں سچے ہونا ضروری ہے، اگر کام کے ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرنے والا ہونا ضروری ہے، اور اگر نام کے ہیں تو پھر تو بھائی دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے دنیا میں وہ نام کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ کام کے ہوتے تو شاید یہ گناہ جو ہم کر رہے ہیں یہ نہ کرتے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے اس دور میں فرما دیا تھا کہ ایک دور وہ آئے گا کہ نام کے مسلمان باقی رہ جائیں گے، کام کے نہیں رہیں گے۔ اور یہ بھی فرما دیا تھا اللہ کے نبی نے قرآن کے الفاظ باقی رہ جائیں گے، عمل باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ بھی فرمایا تھا اللہ کے نبی نے مسجدیں بھری پڑی ہوں گی مگر اخلاص سے خالی ہوں گی۔ اللہ ایسے دور سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو باتیں عرض کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ حضرات کا جلسہ ابھی یوں سمجھ لو کہ شروع ہوا ہے، اور یہ چند باتیں میں نے جلسے کی تمہید کے طور پر آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ آپ حضرات جہاں بیٹھے ہیں اگر اپنے جلسے کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں اور اپنے اس ادارے سے پوری محبت ہے، جیسا کہ واقعی ہے بھی، اس میں کوئی شبہ نہیں، ہم کسی کے اوپر کیسے شک کریں کہ آپ اپنے گھروں اور کاموں کو چھوڑ کر کے یہاں آ کر کے بیٹھے ہیں اور جلسہ سن رہے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات دعا تک اسی طرح بیٹھیں گے، اور بہت زیادہ دیر تک جلسہ نہیں چلے گا، ختم ہو جائے گا جلدی ہی، اور چاہے دیر تک بھی چلے تو جب ہم نے ایک سال میں ایک دن طے کر لیا کہ جلسہ کرنا ہے تو پھر ڈرنا کیا ہے بھائی، بھاگنا ہی کیوں ہے۔ انشاءاللہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم دعا میں شامل ہو کر ہی جائیں گے نا بھائی، دعا میں شامل ہو کر کوئی نہیں اپنی جگہ سے اٹھے گا، اور مدرسے کو اللہ دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرماتا رہے۔ آپ کا دینا لینا یہ اللہ کے ہاں ایسا لگتا ہے مکمل قبول ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے مجھ سے تعاون کیا ہے، نمبردار محمد